آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو عنوان لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے آئیے رمضان کا استقبال کریں۔ رمضان کا کس طریقے سے ہم ویلکم کریں، اس کا کس طریقے سے خیر مقدم کریں، اور رمضان کے اندر کن کن چیزوں کو ہم تمام لوگوں کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی موضوع پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے، رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے، بہت جلد ہی ہم رمضان کے مقدس مہینے سے ملاقات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کسی بھی مہینے کا نام نہیں لیا۔ ایک واحد رمضان کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا نام لیا خصوصی طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، فیہ القرآن جس میں قرآن کریم نازل ہوا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس تمام لوگوں کے لیے، کسی ایک کمیونٹی، کسی ایک خاص مذہب یا کسی ایک خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری معنوتا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس قرآن کریم میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں موجود ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے کا تو ذکر جو ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے جس مہینے کا نام لیا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس رمضان کا خصوصی طور پر نام لے رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ فیوض و برکات والا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کو حاصل کرنے والا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ سے قرب حاصل کرنے والا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرنے والا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے والا مہینہ ہے۔ اور جس نے اس رمضان کے مہینے کو حاصل کر لیا اور اپنی گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا، بری عادتوں کو نہیں چھوڑ پایا، گناہوں کو نہیں چھوڑ پایا، نیکیاں نہیں کر پایا، اللہ کے نبی نے ایسے شخص کو بد نصیب قرار دیا ہے۔ ایسا شخص بہت ہی بد نصیب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث کو۔ اللہ کے نبی کیا بیان فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، رغم انف رجل، اس شخص کے لیے بربادی ہو، اس شخص کا ستیہ ناش ہو، اس شخص کا ناک خاک میں مل جائے، من ادرک رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ حاصل کیا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، ولم یغفر لہ، اور رمضان کا مہینہ چلا گیا اور اس نے اپنی گناہوں کی بخشش نہ کرا پایا، وہ انسان بڑا بد نصیب ہے۔
اللہ کے نبی نے ایسے شخص کو بدنصیب قرار دیا ہے، ایسے شخص کے لیے بد دعا کی ہے، ایسے شخص کے لیے بربادی ہو، ایسے شخص کا ستیاناش ہو۔ رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا پائے، اپنے گناہوں کی معافی نہ طلب کر پائے، اپنے لیے نیکیاں اکٹھی نہ کر پائے، یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ رمضان کا مہینہ تو فیض و برکات والا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے والا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں نیکیاں نہ کما پائے، اس مہینے میں نیکیاں حاصل نہ کر پائے، تو ہم بہت ہی ناکارے ہیں میرے عزیز ساتھی، ہم بہت ہی زیادہ سست ہیں، ہم بہت ہی زیادہ کاہل ہیں اگر اس مہینے کو پا کر کے ہم یوں ہی گزار دیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، پچھلے والا جو رمضان گزرا ہے، اس مہینے میں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے کئی رشتہ دار تھے، ہمارے کئی دوست احباب تھے، کئی ساتھی تھے، لیکن اب اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ پچھلے رمضان میں وہ تھے، ہمارے گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے جو بڑے بزرگ تھے، لیکن اب وہ اس رمضان میں نہیں ہے، ان کو یہ رمضان نصیب نہیں ہوا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ رمضان کا مقدس مہینہ دیا ہے، اس لیے کہ ہم پھر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ نے ایک اور چانس دیا ہے ہم کو، اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر سکیں اللہ کے سامنے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھتے ہیں کہ رمضان کا استقبال سلف صالحین کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ سلف صالحین رمضان کو کس قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ دیکھیے ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں رقم طراز ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سلف صالحین 6 ماہ رمضان جب آنے والا ہوتا ہے، 6 ماہ پہلے اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے پروردگار، اے بار الہ، اے رب العالمین، تو ہم کو رمضان کا مہینہ عطا فرما، تو ہم کو رمضان کا مقدس مہینہ نصیب فرما۔ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے 6 مہینے پہلے، 1-2 مہینے پہلے نہیں بلکہ 6 مہینے پہلے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کا مہینہ عطا فرما، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ ایک بار اور ہماری زندگی میں، ہماری عمر میں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ حاصل کیے اور اس میں بہت ساری نیکیاں کی، اللہ سے دعائیں کی، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کی، قرآن کریم کی تلاوتیں کی، قیام اللیل کی، تراویح کی نمازیں ادا کی۔ کرنے کے بعد جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 ماہ تک اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم نے جو رمضان الکریم کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، بابرکت مہینے کے اندر جو تلاوت قرآن پاک کیا ہے، جو نمازیں ادا کی ہے، جو تہجد پڑھے ہیں اور جو قیام اللیل کیا ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ اپنی بارگاہ میں ان نیکیوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ان نیکیوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سلف صالحین 6 ماہ تک یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم کو ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما لے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ نے ہم کو ایک اور رمضان دیا ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے نصیب والے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایک اور رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اگر رمضان کے مہینے کی قدر و منزلت کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اس کے مقام کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث اٹھائیے۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سے ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے، راوی حدیث حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیان کرتے ہیں کہ 2 شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور انہوں نے ایک ساتھ اسلام کو قبول کیا، یعنی دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ التیمی رضی اللہ عنہ خواب دیکھ رہے ہیں، ان دونوں میں سے ایک شخص بہت زیادہ پرہیزگار تھا، بہت زیادہ نیکیاں حاصل کرتا تھا، بہت زیادہ اللہ کی عبادتیں کیا کرتا تھا، اور ان میں کے جو دوسرا شخص تھا تھوڑا کم عبادت گزارتا۔ ہوتا ہے کہ ایک بھائی، اگر ایک باپ کے 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، تو ان میں کا ایک بھائی تھوڑا تیز ترار ہوتا ہے، دوسرا کم تیز ترار ہوتا ہے، ایک بھائی تھوڑا محنتی ہوتا ہے، دوسرا بھائی کم ہوتا ہے۔
اسی طریقے سے دین کا بھی معاملہ ہے کہ دین کے معاملے میں کچھ لوگ تیز ترار ہوتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، کچھ لوگ کم نیکیاں کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں مزید پیسے خرچ کرتے ہیں، کچھ لوگ کم کرتے ہیں۔ یہ دین کا بھی معاملہ ہے، اللہ جس کو توفیق دے دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دیکھیے غزوہ تبوک کا موقع ہے، میں اس بات کو تھوڑا سا آپ کو مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ یہ غزوہ بہرحال تو ہوا نہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے۔ اب بعض لوگوں نے، بعض منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اللہ کے نبی غزوے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ معذرت پیش کر دی، اے اللہ کے نبی، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے بیمار ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا پائیں گے۔ ہمارے بیوی بیمار ہیں، ہمارے بچے بیمار ہیں، ہم آپ کے ساتھ غزوے میں نہیں جا پائیں گے۔ اور جب اللہ کے نبی غزوے سے واپس آئے تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی، ہمارا دل تو چاہتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں، ہمارا دل بہت بے چین تھا آپ کے ساتھ جانے کے لیے، لیکن ہم جا نہیں پائے اللہ کے نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر آیت نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ نازل فرماتا ہے، لو اراد الخروج لأعدوا له عدہ۔ اللہ فرماتا ہے کیا نبی آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے، ان کے بارے میں آپ سن لیجئے کہ اگر یہ لوگ اس معاملے کو جانے کے لیے سیریس ہوتے، اس بات کو سنجیدگی سے غور کرتے اور جانے کے لیے بالکل سنجیدہ ہوتے، تو اس کے لیے انہوں نے تیاری کیوں نہیں کی؟ انہوں نے جانے کی تیاری نہیں کی، اس کا مطلب یہ لوگ اس سیریس نہیں تھے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی، رمضان کے مہینے کے لیے ہم نے کوئی اس کے لیے اسباب اختیار نہیں کیا ہے، اس کے استقبال کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، اس کا مطلب کہ ہم اس مہینوں کو لے کر کے سیریس نہیں ہیں، اس مہینے کو لے کر کے سیریس نہیں ہیں۔ ہم جس طریقے سے عام دنوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا بھی یہی معمول ہے، رمضان آئے گا ہم اسی طریقے سے گزر جائیں گے۔ نہیں میرے عزیز ساتھیوں، منافقین نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کو نازل فرما کر کے بیان فرمایا، وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ، اے اللہ کے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان منافقین کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ آپ کے ساتھ یہ جا سکے، اللہ نے ان کو بیٹھا دیا، اللہ نے ان کو بیٹھا دیا کہ آپ کے ساتھ جا ہی نہیں سکتے، اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، نیکیوں کی توفیق بھی بہت عظیم چیز ہے، نیکیوں کی توفیق بہت عظیم چیز ہے۔ اگر رمضان المہینہ، رمضان الکریم، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اگر ہم اس معاملے کو لے کر کے سیریس ہیں، اس معاملے کو لے کر کے ہم تیاری کر رہے ہیں، تو یقیناً ہم نے یہ بہت ہی عظیم مہینے کی تیاری کی۔ کس عظیم مہینے کی تیاری کی؟ ابن ماجہ کی روایت، اسی روایت کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دو شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دونوں ایک بیک وقت اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ان میں کا ایک شخص بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتا تھا، بہت زیادہ نیکیاں کرتا تھا، بہت زیادہ اللہ کے لیے تہجد پڑھا کرتا تھا، اور ان میں سے ایک شخص کم تہجد گزار تھا، کم نیکیاں کرتا تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو شخص کم عبادت گزار ہے، اللہ کی کم عبادت کیا کرتا ہے، اور اس کی 1 سال بعد وفات ہوتی ہے، یہ پہلے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کی زیادہ عبادتیں کیا کرتا ہے، خوب اللہ کی عبادتیں کیا کرتا ہے، نیکیاں حاصل کرتا ہے، اور اس کی وفات ہوتی ہے اور شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے، یہ شخص بعد میں جنت میں داخل ہوتا ہے۔ صحابہ بڑی تعجب میں ہوئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بتلایا۔ صحابہ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، آخر کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ ایک شخص زیادہ نیکیاں کر رہا ہے، وہ جنت میں بعد میں داخل ہو رہا ہے، اور ایک شخص کم نیکیاں کر رہا ہے، 1 سال بعد اس کے وفات ہو رہا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، من ای ذالک تعجبون، اللہ کے نبی بیان فرماتا ہے، صحابہ تم لوگ کس بات میں الجھے ہوئے، کس بات کے تعجب کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی یہ معاملہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک انسان زیادہ اللہ کی باتیں کر رہا ہے، زیادہ نیکیاں کر رہا ہے، وہ شخص
بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، حالانکہ وہ شخص اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور ایک شخص جو ہے 1 سال بعد وفات پاتا ہے، وہ کم نیکیاں کرتا ہے، کم صالح عمل کرتا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ آخر کیا ماجرا، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ ادرک رمضان فصامہ۔ اے صحابہ ذرا یہ تو بتلاؤ، کیا یہ شخص جو بعد میں جس کی وفات ہوتی کم نیکیاں کرتا ہے، کیا اس نے رمضان کا مہینہ پایا نہیں پایا؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی، اس نے تو رمضان کا مہینہ پایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فصلی کذا و کذا سجدۃ، کیا اس نے سجدے اتنے کیے کہ نہیں کیے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی، ہاں اس نے تو سجدے کیے، نمازیں بھی ادا کیے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو سنو ان دونوں کے درمیان میں، آسمان اور زمین کے درمیان کی جو دوری ہے، ان دونوں کے مقام و مرتبے اتنی دوری ہو گئی۔ رمضان کا مہینہ پانے کی وجہ سے وہ شخص پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ہے مقام رمضان المبارک کا مہینے، کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو حاصل کرتا ہے اور اس مہینے کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس مہینے میں زیادہ نیکیاں کرتا ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ وفات پاتا ہے پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ کتنا مقام ہے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آتا تھا تو صحابہ کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ یہ عظیم مہینہ صحابہ کو خوشخبری دے رہے ہیں، میرے صحابہ۔ سنن نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع الصغیر میں لائے، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری دے رہے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، اے صحابہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے دروازے پر دستک دے چکا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور تغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس مہینے میں شیطان جو شرکت شیاطین کو زنجیر پہنا دیا جائے، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ فِي لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اتنی عظیم رات اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو جگڑ دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب جو شخص اس مہینے کو پا کر کے اپنے بخشش نہ کرا سکے، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ طلب کر سکے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کر سکے، اللہ کے سامنے رو نہ سکے، گڑ گڑا نہ سکے، اپنے گناہوں کو چھوڑ نہ سکے، بری عادتوں کو چھوڑ نہ سکے، میرے عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فقد حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس کے خیر و برکت سے محروم ہو گیا، در حقیقت وہی محروم ہونے والا ہے، در حقیقت اسی کے ہاتھ میں محرومی آ رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں یہ مہینہ یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اس کو یوں ہی لہو و لعب کی چیزوں میں نہیں گزارنا ہے بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اس مہینے کے لیے ہم ایک شیڈول بنائیں، ہمیں اس مہینے میں اپنی لائف اسٹائل کس طریقے سے گزارنی ہے، ہم ایک سسٹم بنائیں کہ نہیں آج سے اس رمضان سے ہم اپنے سارے کے سارے شیڈول، اپنے سارے کے سارے روٹین، سارے کے سارے معمول چینج کریں گے۔ اور آپ ذرا غور کیجئے کہ اس مہینے میں آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم کو یہ مہینہ نصیب فرماتا ہے تو بہت سارے سسٹم ہمارا خود بخود چینج ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کا سسٹم روٹین چینج ہو جاتا ہے، اور دوسری چیزوں کا روٹین چینج ہو جاتا ہے، ہم رات تک جگتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کی روٹین چینج ہو جاتے ہیں۔ ہم دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، دوپہر کا کھانا نہیں کھا پاتے، ہم صبح کو 8-9 بجے اٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں، 8-9 بجے کو اٹھ کر نہیں کھانا کھاتے بلکہ بھور میں سحری کرتے ہیں۔ یہ ساری روٹین دیکھیے چینج ہو رہا ہے۔ یہ ساری روٹین جب ہم ایک اللہ کے لیے چینج کر سکتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں تو ہم اپنے گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب ہم اللہ کے لیے کھانے پینے کو چھوڑ سکتے ہیں، بیوی سے ملاقات کو چھوڑ سکتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟
اپنے گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ مہینہ چینجنگ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ پریورتن کا مہینہ ہے۔ تو ہم اس مہینے میں ایک شیڈول بنائیں، ایک روٹین بنائیں۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیے صبح کا وقت ہوتا ہے، عام معمول میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اذان کی آواز سن کر کے اٹھتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں 10 منٹ، جب جماعت میں رہ جاتی ہے تب مسجد میں آتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، روٹین چینج۔ رمضان کے مہینے میں اگر اذان 4 بجے ہو رہی ہے تو 3 بجے سحری کرنے والا مسلمان اٹھ جاتا ہے، اٹھتا ہے۔ آپ 3 بجے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیے، اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوجیے، مسواک کیجیے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے۔ آپ کو اور مہینے میں یہ موقع نصیب نہیں ہوگا، اور مہینوں میں یہ چانس نہیں ملے گا، لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے میرے عزیز ساتھیوں جس میں اللہ کے نیک بندے، صالح بندے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل پڑھتے ہیں۔ آپ کو وہ موقع نصیب ہو رہا ہے، چانس نصیب ہو رہا ہے۔ آپ اٹھیے، یہ تمام چیزوں سے فارغ ہو کر کے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیے، اور کوشش کیجیے کہ سحری بالکل تاخیر سے کریں۔ جب اذان ہونے میں 5 منٹ 10 منٹ باقی رہ جائے، آپ سحری سے فارغ ہو جائیں۔ سحری سے آپ فارغ ہو رہے ہیں، اب اذان ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی آپ اس چیز پر بھی ذرا دھیان دیجئے کہ آپ خود بھی سحری کیجئے۔ جو بچے گھر میں ہیں ان کو اگر وہ اٹھنا چاہتے ہیں ان کو بھی اٹھائیے، ان کو بھی سحری کھلائیے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سب سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ہم سحری کر لیے، اب اذان ہونے میں 5 منٹ باقی ہے، اذان ہوتی ہے۔ بعض عام دنوں میں کیا ہوتا ہے، اذان سن کر کے نظر انداز کرتے ہیں، اذان کے جواب نہیں دیتے۔ آپ کو موقع مل رہا ہے، آپ کو چانس مل رہا ہے، آپ اذان کے کلمات کا جواب دیجیے۔ اذان کے کلمات کا آپ نے جواب دیا، اور پھر اس کے بعد آپ اس دعا کو پڑھیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جس نے اذان کے کلمات کا جواب دیا اور اس دعا کو پڑھی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، اس دعا کو پڑھی، قیامت کے دن ایسے بندے کے لیے میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ کتنی عظیم دعا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کا ہم کو شفاعت نصیب ہو رہی ہے، تو آپ اس دعا کو پڑھیے۔ آپ مسجد میں آئیے، مسجد میں آنے کے بعد اب آپ کے پاس 20 سے 25 منٹ باقی ہے، وقت مل رہا ہے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ وقت مل رہا ہے، آپ پہلے سنت پڑھیے۔ اب دیکھیے سنت کتنی عظیم چیز ہے۔ سنت اگر آپ فجر کی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، اس کی عظمت یہ ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر سے نماز سے پہلے سنت ادا کی، اس نے دنیا و ما فیہا تمام چیزوں سے بہترین عظیم نعمت کو حاصل کر لی۔ وہ نعمت بل گیٹس کو حاصل نہیں ہے، وہ نعمت بڑے بڑے ٹاٹا برلا بڑے بڑے کمپنیاں چلانے والے لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ جس نے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لی، اس کو وہ نعمت حاصل ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بہت ہی عظیم 2 رکعت ہے۔ آپ کو وقت مل رہا ہے، اب آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، قرآن کریم پڑھیے۔ اب آپ روٹین بنائیے کہ آپ کو اس مہینے میں قرآن 2-3 بار ختم ہی کرنا ہے، 2-3 بار پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ اگر آپ نماز سے پہلے آتے ہیں، 15 منٹ پہلے اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو آدھا پارہ آپ انشاءاللہ بمشکل آرام سے تیاری کر لیں گے، پڑھ لیں گے قرآن، اور نماز کے بعد آپ اطمینان سے آدھا پارہ تلاوت کر لیں گے۔ تو آپ آدھا پارہ تلاوت کیجیے، اور پھر موقع مل رہا ہے آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ اگر آپ اس درمیان میں اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا کرتے ہیں، اس درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لا یرد دعاء بین الاقامہ والصلاۃ، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ نماز جماعت کے ساتھ ادا کیجیے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیجیے،
تسبیح تحلیل کیجیے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ 15-20 منٹ کے بعد آپ اٹھیے اور 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیجیے۔ اتنا پورا کام کرنے میں آپ کو مشکل سے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لگے گا۔ آپ اس درمیان میں اگر آپ چاشت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھی اس کو حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ کتنی عظیم عبادت ہے، کتنا عظیم مقام ہے اس نماز کی۔ تو آپ اس نماز کو پڑھیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کیا ہے کہ بعض لوگ نوجوان کیا ہے کہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، دن میں عبادت نہیں کر سکتے، دن میں کام نہیں کر سکتے، بہت مختصر کام ہوتا ہے تو رات بھر کام کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ فطرت کے خلاف ہے۔ رات بھر کام، آپ رات کو کام کیجئے، دیر رات تک کام کیجئے، لیکن رات بھر کام کرنا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، تو آپ بالکل کیجئے۔ کاروبار کرنا، کام کرنا، اور پھر کاروبار کرنا، یہاں تک کہ کاروبار کرنا، کام کرنا بھی یہ عبادت ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں حتی اللقمۃ التی تاکل فی امرتک، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ کوئی شخص اپنے بیوی کے منہ میں اگر کوئی لقمہ بھی ڈالتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ تو کتنی عظیم چیز ہے۔ آپ یہی نہ سمجھے کہ صرف نماز پڑھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا صرف یہی عبادت ہے، نہیں، بلکہ یہاں تک کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کمائی کر رہے ہیں، آپ دھندا کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو آپ بالکل کیجئے۔ اور پھر اس درمیان میں آپ اس بات کو نوٹ رکھیں، اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ آپ اس مہینے کو کمائی کرنے کا والا مہینہ نہ بنائیں، اس مہینے کا کاروبار کرنے والا مہینہ نہ بنائیں، بلکہ آپ اس مہینے میں اللہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائیں۔ امام مالک رحمہ اللہ جب یہ مہینہ آتا تھا تو لوگوں کو، تمام کے تمام لوگ، ان کے بہت سارے شاگردان تھے، بہت دور دور سے لوگ ان کے حلقۂ درس میں آتے تھے اور حدیث سیکھتے تھے، حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، امام مالک رحمہ اللہ تمام لوگوں سے کہتے تھے کہ نہیں، اب امام مالک تم لوگوں کو اس مہینے میں حدیث کا درس نہیں دے گا، بلکہ امام مالک اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ تو وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو آپ اس مہینے میں قرآن کریم کی خوب محنت سے تلاوت کیجیے۔ اگر بعض لوگ قرآن کریم پڑھنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے، اپنے ساتھیوں سے آپ قرآن کریم پڑھنے کا طرز سیکھیں، اور اپنے جو بھائی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کو سکھائیں۔ کس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے میرے عزیز ساتھیوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، بہت عظیم مہینہ ہے، اگر آپ اس مہینے میں اپنے بھائی کو قرآن سکھاتے ہیں، اس مہینے میں اپنے گھر والوں کو قرآن سکھاتے ہیں، اپنے دوست احباب کو سکھاتے ہیں، تو اس مہینے میں اللہ رب العالمین مزید آپ کو نیکیوں سے نوازے گا، مزید نیکیاں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آپ یہ تصور نہ کریں کہ اللہ رب العالمین بہت ہی کم اجر دے گا، نہیں، بلکہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اللہ رب العالمین اس کو بے انتہا اجر و ثواب سے نوازے گا۔ ہم جو الف لام میم کی تلاوت کرتے ہیں، یہاں پر الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف لام میم میں 3 حرف ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف لام کی جو تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 30 اجر اس کے نیکیوں میں لکھ دیتا ہے۔ کتنے عظیم مقام ہے کہ اگر آپ الف لام میم کی صرف تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے کھاتے میں 30 نیکیاں لکھ دی گئی ہیں میرے عزیز ساتھیوں۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس مہینے میں آپ تلاوت یقیناً کیجئے، لیکن قرآن میں غور کیجئے، اس میں تدبر کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، اے لوگو تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت ہی آسان بنایا ہے، تم اس قرآن کے غور فکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم اس قرآن کو دو طریقے سے پڑھیں۔ ایک طریقہ تو ہمارا یہ ہو کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے،
تلاوت کریں گے، اور دوسرا طریقہ یہ ہو ہم کوئی تفسیر لے لیں گے، تفسیر احسن البیان بہت ہی مختصر تفسیر ہے، اس کے ترجمے کو دیکھیں گے، اس کے ترجمے میں غور کریں گے اللہ رب العالمین کیا بیان فرماتا ہے، آخر اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، ہمارے بارے میں کیا بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کس چیز کے بارے میں تذکرہ فرمایا، اس چیز کے بارے میں آپ غور فکر کیجئے اور پڑھیے۔ اور جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جو شخص قرآن کریم کو تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی اس کے لیے خوشخبری سناتے ہیں، اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شافع بن کر کے آئے گا، شفاعت کرنے والا بن کر کے آئے گا۔ تو کتنی عظیم چیز ہے۔ تو اور اس مہینے کے اندر ہم نماز کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، نماز میں کوئی سستی نہیں، نماز میں کوئی کوتاہی نہیں۔ آپ اتنا نوٹ کر لیجئے کہ ہمیں جماعت کے ساتھ اور سنتوں کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کا بہت عظیم مقام ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنین میں بیان فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ اور مومن کی جو پہلی صفت اللہ بیان فرماتا ہے، اس کی سب سے پہلی صفت یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے وہی مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر آپ سورۃ المومنون اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المومنون، مومن کی سب سے پہلی صفت بیان فرما رہا ہے نماز سے، اور جو ان کی جو سب سے عظیم صفت ہے اسی نماز سے ختم کر دینا۔ یعنی اللہ رب العالمین مومن کی جو صفت بیان کر رہا ہے نماز سے شروع کر رہا ہے اور نمازی پہ ختم کر دے رہا ہے۔ نماز کا اتنا مقام ہے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے الذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر کسی کے پاس موبائل ہے، آج کیا ہے مختلف موبائل ہے، 10,000 15,000 25,000